السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ بھلا وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہر نفس کے اعمال کی نگرانی کیے ہوئے ہے، جو وہ کماتے ہیں، جو انہوں نے کمایا ہے، کیا اس اللہ کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ اور کیا اللہ ان لوگوں کو بغیر سزا کے چھوڑ دے گا جبکہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ ان شریکوں کے نام تو لو، یا تم ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو زمین میں تو موجود ہے مگر اللہ اس کو نہیں جانتا، یا جو کچھ تمہارے منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو، بلکہ کافروں کے لیے ان کے مکر و فریب کو خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور وہ جو راہ حق سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 33 یعنی 33 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ بے فضل اللہ، بے عون اللہ، بے توفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو رستے انسانوں کے لیے بنائے ہیں، جس میں سے ایک رستہ ہے جس کو سبیل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا رستہ، جس کو ہم دوسرے لفظ میں صراط مستقیم بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ رستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دیا، اور نبیوں نے ان رستوں سے اپنے امت کے لوگوں کو آگاہ کیا جو توحید کا رستہ ہے۔ یہ سبیل اللہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور اس سے ہٹ کر کے جو بھی رستہ ہے وہ گمراہی کا رستہ ہے۔ اس سے ہٹ کر کے جو بھی رستہ ہے وہ گمراہی کا رستہ ہے، وہ سب ایک ہی ہے، شکلیں الگ الگ ہیں۔ شخصیت پرستی کا ایک رستہ ہے جس میں شخصیات کو سامنے رکھ کر کے بس انہی کی پیروی کرنا ہے، قرآن و حدیث کی بات اس کے مطابق ہو یا نہ ہو، بس جو شخصیت ہمارا ہے، جو ہماری شخصیت ہے، بس اسی کی پیروی کرتے چلے جانا ہے۔ یہ رستہ بھی توحید کے رستے سے بالکل الگ ہے۔ اس کے علاوہ شرک و کفر کا رستہ، جس میں مسلمانوں کی اکثریت ملوث ہے کہ قبر والے باباؤں کا الگ الگ نام دے کر کے کسی کو گنج بخش کہا، کسی کو داتا کہا، کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا کہا، تو یہ بھی رستہ جو ہے وہ کفر و شرک کا رستہ ہے، جو گمراہی کا رستہ ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات اور کائنات میں بسنے والے ہر مخلوق اور خاص طور سے جو انسان ہے، ان تمام کے اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت نگرانی کی ہوا ہے۔ لہٰذا یہ جو کفر و شرک کا رستہ ہے جس کو لوگوں نے اپنا رکھا ہے، وہ رستہ جو تم لوگوں کو بتلا رہے ہو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے؟ یقیناً اللہ جانتا ہے، یہ شرک ہے، لیکن تم لوگ اس طرح سے بتلا رہے ہو کہ گویا اللہ جانتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بھلا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام نفس کے اعمال کی نگرانی کیے ہوا ہے، جو وہ کماتے ہیں یا جن کو انہوں نے کمایا، یعنی انسان جو بھی عمل کر رہا ہے۔ ابھی ہم لوگ درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جاننا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے کمروں کے اندر پورا اندھیرا کر کے، تاریکی کر کے اپنے دروازے کو بند کر لے اور کچھ ایکٹیویٹی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر نفس کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے، جو وہ کمائے یا جو وہ کماتے ہیں، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ دوسروں کے برابر مطلب جس کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر وہ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے مزید آگے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کے گناہوں کو کیا معاف فرمائے گا؟ اللہ نے آگے مزید فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو مقام یہ ہے کہ ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے،
آدمی اپنے دل کے اندر کچھ سوچتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. آنکھوں سے جو خیانتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے. دل میں اٹھنے والے وسوسے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. تاریک رات میں سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چمٹی جو چلتی ہے اس کے چلنے کی جو دھمک کی آواز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، اللہ کے برابر لا کر کے کھڑا کرنا، کیا اللہ اس کو معاف کرے گا؟ ہرگز معاف نہیں کرے گا. اللہ نے کہا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرکا مقرر کیے. اللہ نے آگے مزید کہا قُلْ سَمُّوهُمْ، آپ ان سے کہیے کہ جو اللہ کے مقابل میں شریک ان لوگوں نے ٹھہرایا ہے ان کے نام لو، ان کے نام لو. لوگ کہتے ہیں نا کہ خواجہ گنج بخش ہے، یہ غوث العظم ہے. یہ غوث العظم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑا فریاد لوگوں کی سننے والا غوث العظم کا مطلب ہوتا ہے. غوث العظم کا مطلب ہوتا ہے پورے کائنات میں تمام مخلوقات کی فریاد کو سننے والوں میں جو سب سے بڑا ہے وہ غوث العظم ہے. اللہ کے بالکل برابر کرنے والی بات. سامعین کرام، اللہ نے کہا قل سموہم، تم ان کے نام لو. یا پھر اللہ نے کہا ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دے رہے ہو کہ وہ چیز زمین میں تو ہے اللہ اس کو نہیں جانتا، جبکہ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ام بظاہر من القول، یا تمہارے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتے ہو. سامعین کرام، یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ان کے نام لو، نام سے مراد صفاتی نام. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، ہے نا اچھے اچھے نام. علیم بذات الصدور، دلوں کی بھیدوں کو جاننے والا اللہ کا نام ہے یہ. علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا. بکل شیء بصیر، ہر چیز کو دیکھنے والا. بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. یہاں پر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کے بھی صفاتی نام بتلاؤ. یعنی اللہ کا جو کارنامہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم پورے کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل کشا حاجت روا ہے. دنیا میں کہیں سے بھی کسی کونے سے کسی کھوہ میں بھی پڑا ہو اور اگر اللہ کو پکارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ نے کہا قل سموہم، اللہ کے علاوہ جن معبودوں کو تم پکارتے ہو ان کے بھی نام بتلاؤ کہ ان کا کیا کارنامہ ہے. یا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی بات بتلا رہے ہو جس کا کوئی وجود ہی اس روئے زمین پر نہیں ہے. زمین کا لفظ اللہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ مشرکین نے اللہ کے مقابلے میں جو شرکا ٹھہرائے وہ زمین پہ ہی ٹھہرائے. ابھی غوث العظم کہاں پہ لوگ بولتے ہیں؟ کیا آسمان پہ بولتے ہیں؟ نہیں، زمین پہ ہی بولتے ہیں. فلاں بابا کو بگڑی بنانے والا جو کہتے ہیں کہاں کہتے ہیں؟ زمین پر ہی کہتے ہیں. تو زمین کا لفظ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا. اور اللہ نے فرمایا کہ جس کو تم گنج بخش کہتے ہو، گنج بخش کہتے ہیں خزانے بخش دینے والا. گنج بخش کو کہتے ہیں خزانے بخش دینے والا، گنج بخش اس کو کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم جو کسی کو گنج بخش کہتے ہو بھلا بتلاؤ تو کہ کیا کبھی کسی کو اس نے خزانہ بخشا ہے؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی الہامی کتاب میں، کسی آسمانی کتاب میں یہ بتلایا ہے کہ فلاں 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 بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب امور اختیار دیے ہیں کہ یہ سب چیزیں ان کے ہی ذمہ ہیں، بارش یہی برسائیں گے، لوگوں کی پکار یہی سنیں گے، ہم تک بات یہی پہنچائیں گے؟ اللہ نے کسی کو مقرر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب ایسی باتیں ہیں جو تم لوگ بتلا رہے ہو، اس انداز میں بتلا رہے ہو کہ زمین میں تو ہے لیکن اللہ نہیں جانتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ تمہاری بات بالکل جھوٹ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا ام بظاہر من القول، یا تمہارے منہ میں جو آتا ہے بول دیتے ہو. اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل نہیں. آگے اللہ نے اس کا خود جواب دیا بل زین للذین کفروا مکرهم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے مکر و فریب کو خوشنما بنا دیا ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ اصل بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے اوپر اپنے خدائی کا سکہ جمانے کے لیے بزرگوں کو مقرر کرتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ ہیں. ابھی آپ بزرگوں کے بارے میں جب اسٹڈی کرنا شروع کیجیے گا، معلومات کرنا شروع کیجیے گا، چھان بین کرنا شروع کیجیے گا،
تو پتہ چلے گا کہ بہت سارے قبر ایسے ہیں جس میں کبھی کوئی رہا ہی نہیں ہے، صرف اس کو مزار بنا لیا گیا اور وہاں پر مجاور بن کر کے بیٹھ گئے اور کہا کہ ہم یہ جو لیٹے ہوئے بابا سید صاحب ہیں ان کے ہم خلیفہ ہیں، ان کے ہم مجاور ہیں۔ اب کیا ہوگا اس کے بدلے میں؟ اس کے بدلے میں یہ ہوگا کہ جتنے بھی ان کے معتقدین ہیں وہ آ کر کے ساڑھے چاہے انہی کے ہی ذمے لگائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مشکل کشا حاجت روا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی بگڑی بنانے والا، ایسی بات تو ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کچھ مکار قسم کے لوگوں نے لوگوں کے اوپر اپنے خدائی کا سکہ جمانے کے لیے اور ان کے مال سے اپنا حصہ ہتھیانے کے لیے باباؤں کو مقرر کیا، یہ فلاں بابا ہے، یہ فلاں بابا ہے، ان کا یہ قصہ ہے، ان کی یہ حکایتیں ہیں۔ قصوں کو بھی اپنی طرف سے بناتے ہیں کہ بابا کے خلاف ایک آدمی گیا، اس کا کھیل ختم ہو گیا، بابا فلاں جگہ پر جا رہے تھے، لوگوں نے ان سے مانگا، پورے گاؤں کو بھر دیا۔ ایسے قصے بنایا اپنی طرف سے اور بنا کر کے اس کی دھاک لوگوں کے دلوں پر بٹھایا اور بابا کے تصرف اور اختیار سے لوگوں کو ڈرایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل زین للذین کفروا مکرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے مکر و فریب کو خوشنما بنا دیا۔ اب لوگوں کے سامنے جب بتایا اور کہا کہ میں ان کا مجاور ہوں، میں ان کا خلیفہ ہوں، تو لوگ ان کے مکر و فریب میں آ گئے، کیونکہ لوگ بھی کیا ہوتا ہے، حق بات بتائیے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، جنت کی راہ دکھائی تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن گمراہی کی راہ بتائی تو فوراً سمجھ لیتے ہیں، فوراً سمجھ لیں گے، ایک رتی بھی دیر نہیں لے گا۔ ابھی دیکھیے نماز کے لیے بول بول کے تھک گیا آدمی، پھر بولے گا آدمی، لیکن نماز کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر اہمیت بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ابھی کسی دوسری چیز کے لیے بلائیے فوراً لوگ ریڈی ہو جائیں گے، مارکیٹ میں میلے میں جانا ہے فوراً ریڈی ہو جائیں گے، تھیٹر کو جانا ہے فوراً ریڈی ہو جائیں گے، پکنک منانے جانا ہے فوراً ریڈی ہو جائیں گے، ٹرپ پہ جانا ہے فوراً ریڈی ہو جائیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گا۔ لیکن توحید کی طرف بلائیے، نماز کی طرف بلائیے، لوگ نہیں آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا بل زین للذین کفروا مکرہم، اللہ نے کافروں کے مکر و فریب کو خوشنما بنا دیا، لوگوں کے سامنے اس نے اپنے مکر و فریب کو پیش کیا، لوگوں نے بھی فوراً اس کو ایکسپٹ کر دیا۔ اللہ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ ایسا مکر و فریب کرنے والے اور ان کے مکر فریب کو ایکسپٹ کرنے والے دونوں کے دونوں کافر ہیں، دونوں کے دونوں مشرک ہیں، دونوں کے دونوں راہ حق سے ہٹے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، راہ راست سے وہ لوگ روک دیے گئے۔ جو لوگ ایک بار ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر کے گمراہی کے راستے پر بھاگیں گے، ہدایت کا راستہ ان کے لیے بند ہو جائے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ خود ہدایت کے راستے پر آنے کی کوشش نہیں کریں۔ اور اللہ نے آگے مزید کہا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے، مطلب یہ ہے یہی جو میں نے بتلایا ابھی کہ جن کو ہدایت کا راستہ بتلایا گیا اور ہدایت کے راستے کو سن لینے کے بعد، جان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد گمراہی کے راستے پر چلے تو ان کو ہدایت کے راستے سے روک دیا جائے گا، دروازہ بند ہو گیا ہے، اب ان کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اب ان کو ہدایت کب ملے گی؟ جب وہ خود ہدایت کے متلاشی ہوں گے، خود وہ ہدایت کو تلاش کرنے والے ہوں گے، وگرنہ ان کے سامنے کتنا بھی بول دیا جائے، چونکہ وہ فی سبیل اللہ سے روک دیے گئے ہیں، اللہ کے راستے سے، صراط مستقیم سے، توحید کے راستے سے روک دیے گئے، لہذا جب تک وہ خود نہیں چاہیں گے ان کا کوئی ہدایت دینے والا، کوئی ہادی، کوئی رہبر اور کوئی رہنما نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو توحید کے اوپر قائم رکھے اور گمراہی سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو محفوظ فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا